اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے تذکرہ صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم مسلسل ہر ایپیسوڈ میں گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ کے ان خاص صحابیوں کے بارے میں کہ جن کی اہمیت، جن کی ارزش، جن کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے اور جن کا کردار اتنا اچھا تھا، جن کا تقوی ایسا تھا کہ جو تاریخ کے صفحات آج بھی جس کی گواہی دیتے ہیں، اور کچھ اصحاب تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اہل بیت کی بھی ہمیں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے صحابی کا ذکر کریں گے کہ جن کی تعریف، جن کے فضائل، جن کی قدر و منزلت رسول اللہ کے علاوہ اہل بیت میں اماموں نے بھی بیان کی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب عمار بن یاسر ہیں، جن کو ہم عمار یاسر کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب عمار کے والدین یعنی ان کی ماں جن کا نام سمیہ تھا، وہ اور ان کے والد یہ دونوں اسلام کے پہلے شہید تھے۔ سب سے پہلے شہادت کے درجے پر فائز ہونے والی پہلی عورت جناب عمار یاسر کی ماں، اور سب سے پہلا مرد کی جو اسلام کے خاطر شہادت کے درجے پر فائز ہوا وہ آپ کے ہی والد تھے۔ آپ کو رسول اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور جب وحی آتی تھی رسول اللہ کے اوپر تو آپ امام علی علیہ السلام سے بیان کرنے کے بعد آپ سے بتاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میں جا کر خطبے میں اس وحی کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کی قدر و منزلت میں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بہشت جن لوگوں کی منتظر ہے ان میں سے ایک نام عمار یاسر کا بھی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کو خاندان اہل بیت کا وفادار قرار دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا، جبکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بارہا اس چیز کو فرمایا تھا کہ علی کی اہمیت کیا ہے، فاطمہ کی اہمیت کیا ہے، حسن و حسین کی ارزش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رسول اللہ کے اقوال کو بھول گئے اور وہ کسی اور جانب چلے گئے، جبکہ کچھ ایسے لوگ کہ جو مخلص تھے، جو صاحب تقوی تھے، انہوں نے رسول کی ان تمام باتوں کو یاد رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی امام علی علیہ السلام کو یا ان کے خانوادے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جناب عمار یاسر جب تک رسول اللہ زندہ رہے ان کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے، یہاں تک کہ مسجد قباء کی تعمیر میں بھی آپ ان کے ہمراہ رہے ہیں اور ہر جنگ میں آپ ان کے ساتھ جاتے رہے ہیں، اور بعد وفات رسول امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی آج جو بھی مختلف جنگیں ہوئیں آپ اس میں بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ ان جنگوں میں شریک رہے ہیں کہ جو اسلام کی حمایت میں اور اسلام کے ڈیفنس میں جو جنگیں ہوتی تھیں آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ موجود رہتے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک اور یہ اہم بات ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ جناب عمار یاسر کو مشرکین مکہ نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کریں، اور اتنا مجبور کیا کہ جناب عمار یاسر کو مجبور ہو کر وہ عمل انجام دینا پڑا۔ جب رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے جناب عمار یاسر سے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ بھی اس طرح سے ٹارچر کیا جائے اور اس طرح سے مجبور کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تم پھر ایسے ہی کرنا جیسا تم نے آج کیا تھا۔ اور اسی واقعے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ فقط زبان سے کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے، جن کی زبان پر بھی ایمان نہیں ہے تو ان سے اللہ راضی بھی نہیں ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے وہ دوسرے صحابی تھے کہ جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا، جن کے واقعے سے ریلیٹڈ قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور اسی آیت کے حوالے سے رسول اللہ نے جناب عمار کو یہ بات کہی کہ اگر دوبارہ بھی مشرکین مکہ تمہیں اس بات پر مجبور کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اسی طرح کا عمل انجام دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جناب عمار کی اگر شہادت کی بات کی جائے تو جناب عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی تھی، اور جنگ صفین میں جناب عمار کی شہادت اس طرح سے ہوئی کہ رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی، وہ پریڈکشن سچ ہو گئی کہ جب رسول اللہ نے جناب عمار کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ تمہیں شہید کرے گا،
اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام سے جس کی جنگ ہوئی تھی، جو بھی مد مقابل تھا وہ سب کو پتہ ہے، تاریخ کے صفحات اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ کی تھی امام علی علیہ السلام سے، اور جناب عمار کی شہادت بھی جن کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ اگر جناب عمار یاسر کی وفاداری کی بات کی جائے تو جیسا کہ میں نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ رسول اللہ کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کے بہت زیادہ وفادار تھے، اور آپ اس حد تک وفادار تھے کہ بعد وفات رسول آپ ایک ایک فرد کو پکڑ کر اس بات کی یاد دہانی کراتے تھے کہ کیا تم علی کے بارے میں وہ فضائل بھول گئے کہ جو رسول نے بیان کیا تھا؟ کیا تم غدیر میں وہ بات بھول گئے جس کا رسول نے تم لوگوں سے وعدہ لیا تھا اور تم لوگوں نے بھی اس میں حامی بھری تھی؟ اور جب تک بھی آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو فقط آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ جب بھی آپ دوسروں سے ملتے تو آپ اپنی بات چیت میں امام علی علیہ السلام کی ان فضیلتوں کا ذکر ضرور کرتے تھے جو رسول اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ آپ کا روضہ شام کے ایک شہر میں اویس قرنی کے ساتھ موجود ہے جسے داعش کے ذریعے 2014 میں منہدم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جناب عمار یاسر کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں وہ ایک طرح سے مکمل بات نہیں ہے، وہ ایک مختصر سی جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ان اصحاب کے بارے میں اور زیادہ اور ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان افراد کے بارے میں، ان اصحاب کے بارے میں ہم سب کو چاہیے کہ ان کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کی زندگی سے آشنا ہوں اور ان کے بارے میں دوسروں تک بھی باتیں پہنچائیں تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ رسول اللہ کے اصحاب کس طرح سے تھے، تاکہ ان کے ذریعے رسول اللہ کی بھی شخصیت کی عکاسی ہو سکتی ہے، کیونکہ ساتھی اور دوست کے ذریعے ہی ایک دوسرے ساتھی اور دوسرے دوست کو پہچانا جاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔